اور یقیناً نوح نے ہمیں پکارا، پس ہم کتنے اچھے جواب دینے والے ہیں۔ اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے اس کی اولاد کو زمین پر باقی رہنے والا بنا دیا، اور بعد والوں میں ہم نے اس کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہو نوح پر تمام جہان والوں میں، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ یہاں پر آپ دیکھیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس وقت تو وہ سخت مشکل میں پڑے تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سچی ناموری عطا کی، یعنی ہم نے اس کی ایسی تعریف کر دی جو بعد میں آنے والے لوگوں میں بھی باقی رہی۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان احسان کے درجے پہ دنیا میں کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ فرماتا ہے، اور اسی احسان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اس کے کام کو بھی باقی رکھتا ہے اور اس کا ذکر خیر بھی باقی رکھتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والا وہ شخص ہے جس کے کانوں میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف سے اچھی تعریف ڈالتا ہے اور وہ سن رہا ہوتا ہے، یعنی دنیا میں بھی اس کا ذکر خیر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جہنم والا وہ شخص ہے جس کے کانوں میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف سے شر ڈالتا ہے، لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ سن رہا ہوتا ہے، یعنی نیک آدمی کی عدم موجودگی میں بھی اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور یہ باتیں پھر گھوم گھما کے اس کے کانوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ دیکھیں جو آپ کے سامنے تعریف کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی خوشامد کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح بات کر رہا ہو سکتا ہے صحیح نہ بھی کر رہا ہو سکتا ہے اس کا کوئی آپ سے مطلب ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی، لیکن اصل تعریف ہوتی ہے جو آپ کی غیر موجودگی میں کوئی آپ کے لیے کرے، پھر وہاں سے کوئی اٹھے اور وہ آپ کو پہنچا دے کہ وہ فلاں مجلس میں آپ کے لیے یہ الفاظ ادا کر رہا تھا۔ تو جب آپ کو یہ پتا چلے کہ کسی نے میرے بارے میں کچھ اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں یا کسی کی رائے میرے بارے میں اچھی ہے، تو تمام تر شکر اللہ کے لیے ادا کریں، اور اسی رستے پر، نیکی کے رستے پر قائم رہنے کی کوشش بھی کریں اور اللہ سے استقامت کی دعا بھی کریں۔ اور جب کسی کو یہ پتا چلے کہ لوگ میرے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں تو پھر آپ سن کے توبہ کریں کہ یا اللہ میرے ہی کچھ گناہ ہوں گے جن کی وجہ سے کسی نے میرے بارے میں ایسے الفاظ کہے ہیں، اور پھر انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے میری غلطیاں دکھا دے، میری اصلاح فرما دے، پچھلے گناہ معاف کر دے، آئندہ مجھے نیکیوں کی توفیق دے اور مجھے اپنا بنا لے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، ابو زہیر ثقفی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے نباوا یا بناوا دونوں لفظ آئے ہیں کہ مقام پر خطاب فرمایا جو کہ طائف کے قریب ہے۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ الگ پہچان لو۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کس طرح، یعنی دنیا میں کس طرح؟ آپ نے فرمایا اچھی تعریف کے اظہار سے اور بری تعریف کے اظہار سے۔ تم ایک دوسرے پر اللہ کے گواہ ہو، کہتے ہیں نا کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگوں کی تعریف چاہنے کے لیے اچھے کام کریں، ہم خالص ہو کے اللہ کے لیے اچھے کام کریں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر خیر بھی جاری کر دے گا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک نام کر دیتا ہے۔ کسی نے کہا کہ نیک نام کیسے بناتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کے لیے اس کی موت سے پہلے نیک عمل آسان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے آس پاس والے اس سے راضی ہو جاتے ہیں، پہلے ناراض سے وہ راضی ہو جاتے ہیں، وہ ان کے ساتھ احسان شروع کر دیتا ہے، اچھا معاملہ شروع کر دیتا ہے اور وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اس طرح موت سے پہلے وہ آدمی نیک نامی میں مشہور ہو جاتا ہے کہ اچھا انسان تھا۔ اچھے اعمال جو ہیں یہ آسمانوں میں بھی شہرت کا سبب ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی آسمان میں ایک خاص شہرت ہے، اگر وہ شہرت اچھی ہو تو زمین میں بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ شہرت آسمان میں بری ہو تو زمین میں بھی بری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ آپ کے قریبی لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کے بچے کیا کہتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ کیا کہتے ہیں، آپ کے بہن بھائی کیا کہتے ہیں، آپ کے کولیگز آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ انہی سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ اگر ہمارا ان کے ساتھ معاملہ اچھا ہوگا اور ہم عفو درگزر کرنے والے ہوں گے، معاف کرتے جانے والے ہوں گے، تو انشاءاللہ اس صبر کا اجر بھی ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا۔ ہم سب کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے اور کیا میں اللہ سے راضی ہوں۔ مجھے تو کوئی شکوہ نہیں کہ اللہ نے میرے لیے یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا، یا یہ کیوں کر دیا اور وہ کیوں کر دیا۔ پھر دوسری بات یہ، لوگ مجھ سے راضی ہیں لیکن لوگوں کی رضا کو اللہ کی رضا پہ ترجیح نہیں دینی۔
اگر لوگ ایک وقت میں ناراض بھی ہوتے ہیں نا، آپ احسان کرتے چلے جاتے ہیں، وہ کل آپ سے راضی ہو جائیں گے، لیکن آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے ان کو راضی کرنا. تو اوپر کیا ہے؟ اللہ کی رضا. اگر اللہ کو راضی کر رہے ہیں نا، اور اللہ کی خاطر لوگوں کو راضی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ معاملہ درست رہے گا. اور کیا میں لوگوں سے راضی ہوں، یا مجھے ہر وقت ان کے اندر کوئی عیب ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں اور میں جلتی کڑتی رہتی ہوں، یہ کیوں نہیں یہ کر رہا، فلانا کیوں نہیں کر رہا. تیسری چیز یہ کہ کیا میں اپنے آپ سے بھی راضی ہوں یا نہیں، یعنی میرے اپنے اندر ایک اطمینان قلب ہے یا نہیں. اگر نہیں تو اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے وہ وجہ دکھا دے جس کی وجہ سے میرے اندر اطمینان قلب نہیں، کیونکہ مجھے مرتے وقت نفس مطمئنہ چاہیے. میں اس حال میں دنیا سے جاؤں کہ تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی. اور یہ ہے اصل کامیابی. جو اس کے ساتھ جاتا ہے وہ کامیاب ہو گیا.